अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट शकील सिद्धू। आज मैं मौजूद हूं अपने बड़े ही प्यारे भाई जनाब रिजवान वाघा साहब और कासिम साहब के पास। हल्का एन 111 की बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, सोशल शख्सियत हैं, लोगों के मसाइल हल करने वाली शख्सियत हैं और अल्लाह ताला ने सियासी खसूसियात के साथ इनको वकालत के शोबा से भी वाबस्ता किया है। आज मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई से मुलाकात थी तो मैंने कहा क्यों ना आज हल्का एन 111 के हवाले से भी कोई बातचीत हो जाए। जी वाघा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने भाई का मशकूर हूँ, आपने मुझे दावत भी दी और अपना खसूसी टाइम भी दिया। जी शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। आप हमेशा की तरह आप हमारे प्रोफेशन में बाद वो शख्सियात में से आप हैं जिनको हम शुरू से जानते हैं। इन जो अरसा 4 से 5 साल का हमारा प्रोफेशन की लाइफ है, तो मोस्ट वेलकम। आप साथ बिस्मिल्लाह। वाघा साहब, हल्का एन 111 की सियासत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एन 111 एक तो रिमाइंड कर लें तमाम जितने भी ऑडियंस हैं या लिसनर हैं इस बात को, या व्यूअर्स हैं इस चैनल के, या जहाँ तक ये खबर जा रही है, एन 111 अब न्यू नेम है। पहले ये ओल्ड कंस्टिट्यूंसी 177 थी, 117 थी। मैं मुख्तसर सी बात करूं, हल्का की सियासत वो जो प्रीवियसली हमारे जो भाई कर रहे हैं ना सियासत, दीगर बाजवा साहब हैं, बरजीत तार साहब हैं, अब तीसरा नाम बिलाल विरक साहब तो जाते रहे इस हल्के से। इनकी सियासत का वजूद वो तमाम तर उन्हीं कबाइल और उन्हीं कबीर घरानों पर है, मुश्तमिल है। आज भी मेरी सियासत का तर्ज, मेरी सियासत का टास्क हर वो गरीब का चूल्हा है जो नहीं जल पा रहा इस दौर में, जिसका किसी भी स्पैर पोस्ट के साथ ताल्लुक नहीं है और वो घर अपनी गुर्बत और अफलास की जिंदगी बसर कर रहा है। मेरा मुखातिब और मेरा वोट और मेरी सपोर्ट और मेरा घोड़ा या मेरा मैदान उनके लिए ही हाजिर है और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ और ये मेरा मैसेज जहां तक मेरी ताकत जरूरत है वहां तक जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनसे मेरी सियासत का बिल्कुल ही अलग थलग सिस्टम होगा इंशाल्लाह। वाघा साहब, मुझे बताएं, आप ठहरे आज के नौजवान, दूसरी साइड पे आपके मद्दे मुकाबल बरजीत ताहर सिद्धू साहब हों या हमारे तारक महमूद बाजवा साहब हों, वो मंजे हुए सियासतदान और कई दहाइयों से हल्का में मौजूद हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, तरक्याती काम उन्होंने किए हुए हैं और दोनों ही जट कबाइल से उनका ताल्लुक है। और वैसे कबाइल के हवाले से मेरे भाई भी जट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप उनको कैसे शिकस्त देने की पोजीशन में होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कबाइल की सियासत से या मेरा कबीले की सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न में लड़ने जा रहा हूँ। आप चाहे किसी भी बिरादरी से मेरा वोटर है ना, वो इस बार पे फख्र करेगा इंशाल्लाह कि यहाँ पे वो कम्युनिज्म या बिरादरी को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह मेरिट और हल्के के मसाइल इंशाल्लाह वो तरजीह बुनियादों पर, चाहे कोई वोट दे जिस हल्के से मैं जीतूं या ना जीतूं, ये तफरीक नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं अपना काम मेरिट पर और तरजीह बुनियादों पर जहां जिस बात की जरूरत होगी वही इंशाल्लाह उसका हल करेंगे। आम वोटर जो हल्का एन 111 का रहने वाला है, उसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? सेहत के मसाइल हैं और दीगर एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह, तरबीती प्रोग्राम होंगे, वो किसानों की तरबियत, वो चाहे किसी भी सोशल लाइफ में आप जितने भी इंस्टीट्यूशन लगा लें इंशाल्लाह, मोस्ट ऑफ ही हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ज़हन में तो लातदाद मामलात हैं इंशाल्लाह जो इम्प्रूवमेंट लाएंगे इंशाल्लाह। वो वक्त आने पर इंशाल्लाह हर चीज़ बयां होगी। बुनियादी मसाइल आपके हल्का के क्या हैं, अगर मैं कहूँ कुछ सीधा सीधा? बुनियादी मसाइल, सबसे बड़ा मसला मेरे नज़दीक इस वक्त तालीम का मसला है मेरे हल्के में, और दूसरा लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है कि जब आज तक भी हल्के के हालात देख लें कि ये तो बात करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ये वो डेवलपमेंट्स काम करते हैं। मैं कहता हूँ, मेरा एक सवाल है, अगर ये डेवलपमेंट्स काम ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट है तो पाकिस्तान का ये मोराल आप देखें इंटरनेशनल सतह पे गिर किस तरह गया है। ये जितने भी डेवलपमेंट्स वर्क हैं सिर्फ उनकी जेब भरने की हद तक हैं। वो बराए नाम जितने भी प्रोजेक्ट जो छेड़ते हैं वो मामलात इंशाल्लाह वो वक्त आने दें, इंशाल्लाह इनकी घुटियों से अरसे खींच के इंशाल्लाह ये जितने भी पाकिस्तानियों के इन्होंने हक डिप्राइव किए हुए हैं ना, हकूक या ड्यूटीज इन्होंने नहीं बाउंड की और हकूक जितने भी सलब किए इंशाल्लाह वो सारे दिलवाएंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, हल्का को कितना टाइम देते हैं? दोनों ही मेरे चूंकि दो पेशा
میرا بالکل سوشل ہے، چونکہ اس میں بھی اگر میں کہیں بھی کوتاہی برتوں، بڑا میرے لیے فیٹل ہے اور بڑا میرے لیے کروشل اس وقت ہے، میرے کمپینین اس وقت میرے بھائی قاسم صاحب ہیں، سید برانچہ صاحب، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کے سہارے سے ہی میں معاملات مینج بعض اوقات کرتا بھی ہوں، اور ہلکا میری پرائرٹی ہے، اور پروفیشن تو میرا لاڈ پروفیشن ہے، میں اس پہ بھی کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور ایٹ ویکینڈ میں جمعہ ہفتہ اتوار یہ میں اپنے حلقے کو بالکل دیتا ہوں، اور ان کے مسائل بھی دیکھتا ہوں، کورٹ کچہری کی حد تک بھی، تھانہ، جتنا بھی یہ سلسلہ کلچرل ہے، میں سارے انشاءاللہ ان کو ٹائم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلقے کی نمائندگی کا موقع دیا تو کس طرح سے اپنے حلقہ کے لیے ورک کریں گے؟ انشاءاللہ اس پاکستان کی بنیاد ہی کنٹینیو کریں گے جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جس مقصد کے اصول کے لیے بنایا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اجداد نے اپنی جان، مال، تن، من، دھن اور اپنی جاگیریں چھوڑ کر پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے جو جتنی محنتیں کی، ہم کوشش کریں گے کہ اسی ہی بنیاد پہ رکھ کر انشاءاللہ پاکستان کو ترقیوں کی طرف، اور اپنی ذات کو نفی کر کے انشاءاللہ اپنی تمام تر ترجیحات کو، ذاتی ترجیحات کو نگیٹ کر کے، نفی کر کے، ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اسلام اور پاکستان اور عوام کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ واقعہ صاحب، لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں یار؟ حلقہ میں ایک طرف 40 سال پرانی سیاست کرنے والے لوگ ہیں اور ایک طرف آج کا ینگسٹر، ایک وکیل رہنما، سیاست میں نیا کھلاڑی۔ اگر تو حلقہ کے مسائل نہیں ہیں، حلقہ اس وقت تمام تر سوشل ڈیزیزز سے پاک ہے، تمام سماجی بیماریوں سے مبرہ ہو چکا ہوا ہے، اگر میرا حلقہ ہے N111 تو پھر تو بھئی حق بنتا ہے انہیں کا ہی، کیونکہ باجوہ صاحب آلریڈی انہوں نے بھی ایم پی شپ جو ہے انجوائے کی ہوئی ہے۔ اب دوسرا برجیت صاحب ہیں، وہ تقریباً میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں ان کو ہی ایم این اے دیکھ رہا ہوں، تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تھانہ کچہری کا سسٹم اگر ٹھیک ہے تو پھر تو بھئی ان کو ووٹ دے، اگر آپ کے پاس امن قائم ہے تو پھر آپ ان کو ہی رکھیں، میں بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا۔ اگر یہ حالات نہیں ٹھیک آپ کے قابو میں، آپ کا تھانہ سسٹم، آپ کا کچہری کلچر اور آپ کا یہ جاگیردارانہ نظام اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ مجھے موقع دیں۔ قاسم بھائی، پاکستانی سیاست میں وکلا کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ شکیل بھائی آپ نے موقع دیا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اگر تھوڑا سا یہ جوڈیشل سسٹم اور وکلاء اس کو مینٹین نہ کر پائیں تو میرا خیال ہے کہ ادھر جنگل سے زیادہ خطرناک سسٹم ادھر موجود ہوگا۔ کسی حد تک جو کنٹرول ہے یہ جوڈیشل سسٹم میں ہم وکلاء ہی کر رہے ہیں، اور ایک مظلوم کا سہارا بنتے ہیں، ایک غریب کا سہارا بنتے ہیں، اگرچہ کہ ادھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں اور غرباء کے ساتھ جو ہے نا وہ حق تلفی کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے وکلاء بھی موجود ہیں جو پیورلی پازیٹیو انداز میں اپنی پریکٹس کرتے ہیں، وہ اپنی جو محنت کرتے ہیں اس کا وسیلہ ان سے لیتے ہیں اور ہمیشہ وہ حق کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ سسٹم قائم ہے۔ ادروائز آپ اگر اس سسٹم کو، اس جوڈیشری کے سسٹم کو تھوڑی دیر کے لیے سکپ کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں تو آپ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ سارا سسٹم ہی جنگل کی صورت اختیار کر جائے گا۔ سیاسی کردار وکلا کا خصوصاً آئندہ الیکشن میں؟ جی میں نے تو ابھی تک جو وکلاء کے اندر دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی اوریجنیشن جو ہے نا وکلاء سے ہو رہی ہے۔ ابھی آپ ریسنٹلی اگر دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے تو اس نے بھی اس وقت وکلاء کا سہارا لیا ہوا ہے، اور وکلاء اس کو سسٹین کرنے میں جو ہے نا مدد دے رہے ہیں۔ تو کیونکہ آئینی پولیٹیکل ساری جنگیں جو ہیں وہ اس میدان میں لڑی جاتی ہیں تو وکلاء اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میری قاسم بھائی سے درخواست ہوگی، چونکہ بہت زیادہ ٹائم یہ دوست اکٹھے سپینڈ کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے رضوان واگا صاحب کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کا پولیٹیکل ہونا اور پروفیشنل ہونا بیک وقت بہت ہی مشکل کام ہے، بالخصوص جب وہ ایک حلقے میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ پریکٹس لاہور میں کرتے ہیں جبکہ ان کا حلقہ وہ شاہ کوٹ میں ہے، تو انہیں دونوں طرف کو مینٹین رکھنے میں جو ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور کئی دفعہ ایک ہفتے میں اس دورانیے میں ایک ہی دن میں 2 مرتبہ چکر لگانے پڑتے ہیں،
ہفتے میں 2-3 دفعہ چکر لگا کے پھر واپس پریکٹس پہ آنا پڑتا ہے. ادھر بھی ڈیڈیکیشن برقرار رکھنی پڑتی ہے, اور وہاں کے جو اپنے ان کے حلقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ جدوجہد جاری رکھتے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ڈیڈیکیشن کا کام ہے, اور یہ نوجوان وکیل جو رضوان بھائی ہیں بڑے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اس اخلاص کی وجہ سے ان کے ساتھ لوگ حلقے کے موجود ہیں. ہاں اب اصل مشن جو ہے وہ ان کا ایک سسٹم کی تبدیلی کا ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم بہت بہتر ہو گیا ہے تو پھر اسی پہ چلنا چاہیے, لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو سارے کو جوڈیشری کو بھی اوور آل اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تو پھر نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. اس کے ساتھ آج ہم اس گفتگو کا اختتام اس نوٹ پر کرتے ہیں کہ نوجوان وکلاء خصوصی طور پر آئندہ آنے والے الیکشنوں میں بھرپور تیاری کے ساتھ سیاسی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں, جس میں سے میرا بھائی رضوان واگا بھی تیار ہے. میں امید کرتا ہوں یہ اپنی حلقے کی نمائندگی اسی طرح کرے گا جس طرح مختلف کورٹس میں سائلین کی, بے آواز, لاچار اور یتیموں کی وکالت کرتا ہے. اس طرح اگر حلقہ نے 111 کے لوگوں نے رضوان واگا صاحب پر اعتماد کیا تو یہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے وہ سہولیات لے کر آپ کو دیں گے جو یہ کانسٹیچوئنسی ڈیزرو کرتی ہے. رضوان واگا صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے کلوزنگ ریمارکس لوں گا اور اس کے بعد اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا. آپ کو الوداعی کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کا یہ پیغام جو آپ نے ہم سے اخذ کیا اور آپ نے بہترین کویسچننگ کی, دعائے بلا ریاکاری, اللہ آپ کو بھی اس کے فیوز و برکات سے نوازے. یا دعوے دار ہے اس پازیٹیو چینجنگ کے, تو اللہ ہمیں بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور دعائے اللہ سارے ہمارا سامعین جو اس پروگرام کو دیکھے, اللہ سب کو دارین کی برکتوں سے نوازے. جزاک اللہ, تھینک یو.